السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا لیکن مجھے جواب نہیں پہنچا۔ بچے بہت دور بیٹھے اور نظر ہی نہیں آ رہے مجھے۔ کچھ ویسے بچے ہیں، کچھ وہ کرسیوں میں دھسے ہوئے ہیں۔ کلیپنگ اگر یہ یہاں آتے تو پھر کلیپنگ ہوتی، دور سے کلیپنگ کہاں۔ اگر آ سکتے ہیں تو آ جائیں، کچھ بچے ادھر دائیں بائیں آ جائیں، جتنے آ سکتے ہیں آنے دیں جی۔ مجھ پر پروگرام ختم ہو رہا ہے نا، اس کے بعد تو کوئی اور ایونٹ نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے پھر خیر ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، شاباش نیچے بیٹھ شاباش۔ جس طرح مرضی بیٹھیں، آزادی۔ تو کچھ تالیاں بجائیے، کچھ مسکرائیے۔ کچھ تالیاں بجائیے، کچھ مسکرائیے، ہیں آپ ادب شناس تو آگاہ کیجئے۔ 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں، شاعر کو مست کیجئے، واہ واہ کیجئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دن ہے بزم دوستاں میں مسکرانے کے لیے، دن ہے بزم دوستاں میں مسکرانے کے لیے، شب ہے اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے کے لیے، شب ہے اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے کے لیے۔ ایٹروتھ اسکول منچن باد والو شکریہ، ایٹروتھ اسکول منچن باد والو شکریہ، تم نے بلوایا مجھے ہنسنے ہنسانے کے لیے۔ دوستو کچھ کہہ کہے، کچھ تالیاں کچھ واہ واہ، دوستو کچھ کہہ کہے، کچھ تالیاں کچھ واہ واہ، شعر کا ماحول محفل میں بنانے کے لیے۔ ماشاءاللہ، گل ہوئی نا۔ حضرت تو پورے مولانا ہیں، پیر ہیں، بہت کچھ ہے، علامہ ہیں، فہامہ ہیں۔ جی جی، ہمارا اس ادارے سے آبائی تعلق ہے، کئی سالوں سے، 50-60 سالوں سے ہم لوگ، میرے والد صاحب اور پھر میں۔ خالد بھٹو تو ہمارا ویسے ہی لنگوٹیا ہے، اس کے لیے کلیپنگ ہے۔ تو منجن آباد ماشاءاللہ سے بڑی پرانی یادیں وابستہ ہیں، بہت اچھے سامعین ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے۔ تو اپنے لیے بھی ایک کلیپنگ کر لیجیے۔ سعید شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا محبت والا تعلق ہے، ان کے لیے بھی کلیپنگ ہو جائے گا تھوڑی سی، ماشاءاللہ۔ تو عرض کرتا ہوں کہ میں مولوی تو نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ۔ پی ٹی وی کا مشاعرہ تھا اور ہمارے جو اینکر تھے انہوں نے بھی تھوڑا سا مذاق اڑایا میرے اس حلیے پر، اور ہمارے سے پہلے، مجھ سے پہلے ایک شاعر صاحب نے بھی کچھ کہا کہ یہ مولوی آدمی شریف آدمی، جواب تو اس نے دینا کوئی نہیں، جواب تو اس نے دینا کوئی نہیں، شریف آدمی کہاں جواب دیتے ہیں، بیچارے برداشت کر جاتے ہیں۔ اس نے سمجھا میں واقعی مولوی ہوں تو جواب نہیں دوں گا، تو اس نے کہا کہ مولوی میں اور فیشنیبل لیڈی میں، حضرت مولوی میں اور فیشنیبل لیڈی میں ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں، ہوتے ہیں گفتار کے رسیا دونوں ہی، دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی ہیں۔
اس نے مجھے دیکھ کر مجھے ٹانٹ لگا کے یہ پڑھا، یار بیٹھ جائیں، کیا ہو گیا؟ شاعری بڑی لطیف چیز، اور شاعر کی طبیعت اس سے بھی زیادہ لطیف ہوتی ہے۔ تو توجہ ہے، تالیوں سے پتہ چلے گا ہے۔ اس نے کہا کہ مولوی میں، اور بڑے لافٹر لیا، بڑی کلیپنگ لی۔ میں کہ لے بھی کام خراب ہو گیا، اگر انہوں نے پی ٹی والوں نے چلا دیا تو کلاس بھی لگے گی، پھر مولویوں کی توہین ہوگی۔ تو میں نے کہا جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ اب وہ تھوڑا سا پریشان تو ہوا، میں نے کہا دوسری بات سنو، ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائنچ گندے، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائنچ گندے، فیشن زدہ لیڈی سے نہ کر میرا تقابل، اس گے تو یہ لڑکوں کو پھنسانے کے ہیں پندے۔ لڑکوں کو پھنسانے کے ہیں پھندے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو، سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو، میٹرس صوفہ منجا بھی ہو سکتا ہے، ہر ٹوپی والے کو مولوی مت سمجھو، وہ بیچارہ گنجا بھی ہو سکتا ہے، ہر ٹوپی والے کو ٹوپی والا مت سمجھو، وہ بیچارہ گنجا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں مولوی تو نہیں، مولوی نما تو ہوں، حالے یونیورسٹی کا پڑھا ہوں، ادب جان، لیکن علماء سے محبت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ یاریاں ہیں۔ میں مولوی تو نہیں، مولوی نما تو ہوں، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے۔ مولوی کا اور حلوے کا بڑا جوڑ ہے کہ نہیں؟ آخر میں آپ کو وہ سناؤں گا مولوی اور حلوہ، سنیں گے؟ میں مولوی تو نہیں، مولوی نما تو ہوں، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب، نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے۔ ہر سچے مسلمان کو دو دو تین تین چار چار کی خواہش ہوتی ہے، جس کو خواہش ہی نہیں ہو تو بالکل ہی پھر کم از کم خواہش تو ہو نا، کم از کم ارادہ تو ہو، کرے بے شک نہ بلکہ بالکل نہ کرے، دوسری بالکل نہ کرے، تیسری بالکل، اگر کرنی ہے تو دوسری پہلے کر لیتا کہ پہلے والی وہ نہ کرے، اعتراض نہ کرے، دوسری پہلے شادی کر لے، دوسری شادی پہلے کر لے۔ ہائے ہائے، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب، نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے۔ اور جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر، تو میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے۔ جو ایک دم سے
میں مولوی تو نہیں مولوی نما تو ہوں، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب، نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے، جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر، تو میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے۔ عرض کرتا ہوں کہ رن مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست، رن مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست، ہم غریبوں کا اثاثہ کوئی رن سے بڑھ کے ہے، ہم فقیروں کا اثاثہ کوئی رن سے بڑھ کے ہے، 40 kg سے وہ رن 140 kg ہو گئی، 40 kg سے وہ رن 140 kg ہو گئی، نیب کہتی ہے اثاثہ آمدن سے بڑھ کے ہے، نیب کہتی ہے اثاثہ آمدن سے بڑھ کے ہے، نیب کہتی، اور ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے میری، ہمسائی میری سے ہمیں اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا، آپ نوجوانوں کے لیے اچانک آل آف اے سڈن، اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا، تو میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا، تو میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا، مجھے تو اس کو پہلی بار دیکھ کے گمان ہوا، خدا نے جیسے چاند کو زمین پہ شفٹ کر دیا، خدا نے جیسے چاند کو زمین پہ، ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے میری، میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہہ مجھے، عمران خان مانگ نہ لے ڈیم کے لیے، اپنی ماں سے، کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہ مجھے، عمران خان مانگ نہ لے ڈیم کے لیے، عمران خان مانگ نہ لے، شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی، شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک زاہد، نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں، نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں، شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے، شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، اور بے زوجگی کے مارے یہ کوارے، اور بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں، بے زوجگی کی، آپ نے کہا دوبارہ، ریاض صاحب، اچھا ہاں اس کا ذکر بھی ہوا تھا کسی سکرپٹ میں، تو ہاں میں نے کہا تھا کہ شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی، نشہ جو، صوفی سے یاد آ گیا، میں بیلجیم گیا تو بیلجیم کے پاکستانی سفیر نے مجھے عشائیہ دیا، تو وہاں پر کافی سارے پاکستانیز بھی تھے اور وہاں کے لوکل بھی تھے،
تو میں نے کہا بیلجیم والوں یورپ والوں تم ہمیں مولویوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، مولوی ختم نہیں ہو سکتے پوری دنیا میں۔ انگریز نے بڑا زور لگایا تھا، بیلجیم کسی وقت میں یورپ کا کیپیٹل رہا ہے۔ میں نے کہا تم نہیں کر سکتے اللہ کے بندو، یہ 9/11 کے بعد تم نے کیا شوشہ چھوڑ دیا، مولوی مٹا دو، مدرسوں کو ختم کر دو، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ 9/11 کے بعد تو بھرمار ہوگی مولوی، مدارس میں تعداد بڑھ گئی، مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، تبلیغی جماعت کے اجتماع ایک ہوتے تھے 2 3 ہونے لگ گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ میں نے کہا دیکھو تمہیں مولویوں سے چڑ ہے، اللہ نے چیزوں کے نام، میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں، میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں، میرے بھائی صوفی ابا صوفی ہے، یہ تو پھر انسان ہے، میرے گھر میں تو صابن صوفی، گھی کا ڈبہ صوفی۔ تم کہتے ہو صوفیوں کو مٹا دو، اللہ نے صوفیوں چیزوں کے نام رکھوا دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہو آگے کچن میں جاتے ہو آگے صوفی آئل، صوفی گھی، واش روم میں جاتے ہو آگے صوفی سوپ، بیڈ روم میں جاتے ہو جو کچھ نیچے کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، یا صوفی فین، یا صوفی دیکھ رہا ہے یا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میری اس بات سے سفیر صاحب اتنا ہنسے، ہنستے ہنستے ان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹ گئی، ہنستے ہنستے اٹھایا، اس پر لکھا تھا صوفی واٹر۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ نے کیسی تائید کی ہماری، یہ صوفی ختم نہیں ہو۔ مجھے ایک چینل پہ ایک خاتون پوچھنے لگی کہ گیلانی صاحب آپ تو کالج یونیورسٹی کو، آپ کو کیا مصیبت پڑی تھی یہ صوفی بن گئے؟ میں کہا اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے صوفی بن گیا ہوں میں، اس کے بڑے فائدے۔ کہتے نہیں عاقبت کے فائدے نہ بتائیں، مجھے دنیا کے کوئی فائدے بتائیں۔ میں نے کہا سر چلو دنیا کا بتا دیتا ہوں، چینی کیا بھاؤ ہے؟ کہتی 70 روپے کلو۔ میں کہا ہماری بلا سے 70,000 روپے کلو بھی ہو جائے ہمارے حلوے بند ہی نہیں ہو رہے، ہمارے کھیرے اسی طرح چل رہے ہیں، ہمارے زردے اسی طرح بن رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ کہتے ریئلی؟ میں کہ یس ریئل۔ میں کہ میں نقلی مولوی ہوں، اصلی نہیں ہوں، اصلیوں کا تو پتہ نہیں کیا حال ہے، میں اپنی بات بتاؤں؟ کہتی بتائیے۔ میں نے کہا میں رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، چلیے صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تنگ BA میں کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا۔ کبھی نہیں سنا کسی حافظ قرآن نے خودکشی کر لی ہو بھوک کی وجہ سے، کبھی کوئی ہڑتال نہیں کی حافظوں نے، مولویوں نے، آج ہم نے نمازیں نہیں پڑھانی، انجینئروں کی ہڑتال، ڈاکٹرز کی ہڑتال، پروفیسر کی ہڑتال، ٹیچرز کی ہڑتال، نرسوں کی ہڑتال، کبھی نہیں سنا مولویوں کی ہڑتال۔ 6 7 7 8 8 10 ہزار روپے تنخواہ، بہت کو تیر مارے تو 12,000۔ مولانا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ حضرت ماشاءاللہ۔ کتنی تنخواہ مل جاتی ہے؟ بس یہ 6 7 ہزار مل جاتی ہے، اللہ کا بڑا احسان۔ بچے کتنے ہیں؟ بچے تو الحمدللہ 16 ہے، 3 بیویاں ہیں، بس چوتھی فوت ہو گئی تھی، اس کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ حضرت گزارا اللہ کا بڑا احسان۔ ادھر ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ 6 لاکھ روپے، کلینک سے کافی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ بچے کتنے؟ بچے تو 2 ہی اچھے ہیں، اور گزارا نہیں ہوتا جی، مہنگائی بڑی۔ تو رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تنگ BA کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا، اور کھاتے کھاتے وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، کھاتے 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 شہید تمام، کھاتے کھاتے وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا، مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا۔ انہی دنوں تازہ تازہ واقعہ ہوا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب والا، چاند والوں کا کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے تھے حلوہ،
حیدری حلوہ یاد ہے آپ کو؟ اخباروں میں آیا، چینلز پہ چلا، ہائے ہائے حلوہ کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے صرف اسرائیل علیہ السلام نے مسافہ کیا، چھوڑ کے چلے، اگر معانقہ کرتے تو بس وہ ہے، بس کام خراب ہو تو چاند پتہ پہ بیچارہ ویران ہو جاتا، کون دے گا چاند؟ وہ ادھر سلولی سلولی آئیں گے نا جی، ابھی آہستہ آہستہ آئیں گے نا کہ ہم بس کر دیں گے جی۔ ابھی تو نوجوانوں کو پھنسانا ہے میں نے، بلکہ ہنسانا ہے میں نے۔ تو عرض کر دیتا ہوں کہ میں اردو میڈیم تھا، وہ انگریزی دان تھی۔ ہمارے علمیہ سنیے، ہم نوجوانوں کی علمیہ ذرا دیکھیے، ہم نوجوان ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ حضرت جی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ آن ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں، آن بان رکھتا ہوں، ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں، آن بان رکھتا ہوں، عمر مت میری دیکھیں، ارے دل جوان رکھ، عمر مت میری دیکھیں، دل جوان رکھتا ہوں، ماہ جبین ماہ پارا، نادیاں صدف زارا، ماہ جبین ماہ پارا، ماہ جبین ماہ پارا، نادیاں صدف زارا، دل میں نازنین کا ایک جہان رکھتا ہوں، دل میں نازنین کا ایک جہان رکھتا ہوں، عمر مت میری دیکھیں، دل جوان رکھتا ہوں، اور کوئی شمع بھی آئے، ماجبین ماہ پارا وغیرہ وغیرہ، اس تو علاوہ بھی کوئی شمع بھی آئے، میرا دل جو چمکائے، مزہ آیا آیا، اور کوئی شمع بھی آئے، میرا دل جو چمکائے، میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں، میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں، عمر مت میری دیکھیں، دل جوان رکھتا ہوں، اور لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو، لپسٹک لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو، ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں، ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں، عمر مد میری، اور شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے، شعر جب میں پڑھتا ہوں، شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے، ہو نظر نہ بے قابو پورا دھیان رکھتا ہوں، ہو نظر نہ بے قابو، اور یہی ہے کمال، جب خواتین کی محفل میں بیٹھے نظروں کی اور دل کی حفاظت کریں، یہ کمال ہے۔ شریف آدمی کی تعریف جناب مشتاق یوسفی صاحب کرتے ہیں، مشتاق یوسفی مشہور یہ کامیڈی رائٹر ہیں، مزاح نگار نثر، وہ کہتے ہیں آج کے دور میں شریف آدمی وہ ہے جو خواتین کی موجودگی میں اپنی نظریں ہمیشہ نیچی رکھے
لیکن دل میں خیالات برے برے رکھے. آج کے دور کا شریف عالم یہ، لیکن یہ انہوں نے ازرہ تفنن بات کہی. اصل میں بات یہی ہے کہ نظروں کی حفاظت اس وقت کرے تو ولایت کا درجہ مل جائے. میں مذاق نہیں کر رہا. ولی بننا ہو تو پھر یہ کرنا پڑے گا. ہاں شیر جب میں بڑھتا ہوں، اس لیے میں ولی اللہ تو ہو گیا نا. پھر شیر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے، او نظر نہ بے کا، اور مجھ سے پنگا مت لینا ورنہ جانتے ہو تم، مجھ سے پنگا مت لینا ورنہ جانتے ہو تم، آج کل میں ساتھ اپنے ایک پٹھان رکھتا ہوں، آج کل میں ساتھ اپنے ایک پٹھان رکھتا ہوں، عمر مد میری دیکھے دل جوان رکھتا ہوں. اور عرض کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں آئینہ بار بار کیوں سلمان، دیکھتا ہوں آئینہ بار 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 کیوں سلمان، اب بھی خوبصورت ہوں یہ گمان رکھتا ہوں، اب بھی خوبصورت ہوں یہ گمان رکھتا ہوں. بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. ہاں نہیں، وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں کی، ہاں میں اردو میڈیم تھا وہ انگریزی دان تھی، سب توڑ کر وہ پیار کے بندھن چلی گئی، میں لینگویج کا کورس یہاں سیکھتا رہا، گورے سے شادی کر کے وہ لندن چلی گئی، گورے سے شادی کر کے وہ لندن چلی گئی. اور عرض کرتا ہوں کہ ہاں اس شوق سے جو میں نے کہا جانے من سنو. ہمارے ایک دوست زاہد فخری صاحب شاعر ہیں، جانتے ہوں گے، ٹی وی پر میرے ساتھ اکثر کئی پروگرامز ہوتے ہیں. تو وہ حج کر کے آئے پچھلے سال، میرے ساتھ کسی مشاعرے میں جا رہے تھے، میرے کار میں تھے، تو ان کو فون آیا تو کہتے ہیں ہیلو جانے من کی حال چال ہے. میں کہا خدا دا خوف کر فخری، اللہ دے بندے 5 دن ہوئے نہیں 7 دن جدھر ٹینڈ بھی لشکتی پئی ہے، اللہ دے بندے ہوں بھی جانے من خدا کا خوف کرو، کچھ عرصہ تو گزار لو، توبہ کر کے آئے، نہیں اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو آئندہ میں پونڈی شنڈی نہیں کروں، تاڑا توڑی نہیں کروں گا، نامحرموں سے باتیں میٹھی میٹھی نہیں کروں گا. تو آتے ہی نہیں کرو سیکھو. میں کہا کرو والے کدی جانے من نہیں کوئی کہتا. شروع پہلے 6 مہینے کہہ سکتے، شادی تو چلے 6 مہینے، اس تو بعد جانے من نہیں کرتا. تو جب لڑکے کی شادی نہیں ہوتی نا لڑکی سے، تو پھر اس کی تعریفیں کیسے کرتا ہے، اس کو پھانس رہا ہوتا ہے نا، تاڑ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، اس کو دلہن بنانا ہے. تو اس وقت کہتا ہے اللہ ہے شب تار میں ظلمت تیرے بالوں جیسی. یہ جو اندھیرا سیاہ ہے نا، یہ تیرے بالوں جیسا ہے. یہ نہیں کہتا کہ تیرے بال اندھیرے جیسے، پھانس رہا ہے نا، ٹریپ کر رہا ہے شب تار میں ظلمت تیرے بالوں جیسی، ان گلابوں میں ہے رنگت تیرے گالوں جیسی. یہ نہیں کہ گلاب جیسے تیرے رخسار ہے، کہتا نہیں، ان گلابوں میں ہے رنگت تیرے گالوں جیسی. ہائے ہائے. اور کہتا ہے کہ اندلیبوں کی ہے چہکار سا لہجہ تیرا، جسٹ لائک نائٹنگیلز، بلبلوں کی طرح ہے. کس نے کہا ہے ہائے؟ یہ بھی کہتا عمر مت میری دیکھیں، بچہ چھوٹا
پر وہ بھی دل جوان ہے الحمدللہ۔ ان گلابوں میں ہے رنگت تیرے گالوں جیسی، اندلیبوں کی ہے چہکار سا لہجہ تیرا، خوبصورت تیری آنکھیں ہیں غزالوں جیسی، ہرنیوں جیسی، جسٹ لائک شی ڈیئرس۔ ان گلابوں میں ہے، اب شادی ہو گئی، 1-2-3 بچے ہو گئے، اللہ کے بندے اب وہ تیری محبت کی زیادہ مستحق ہے، تیرے پیار کی زیادہ حقدار ہے۔ اب اس ماں باپ بہن بھائی سب کچھ سہیلیاں چھوڑ کے آئی، عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، شریعت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تو اپنا پیار برا لہجہ رکھ، اس کے ساتھ اچھا بول، اس کی تعریف کر، چاہے وہ خوبصورت ہے نہیں ہے لیکن اس کو کہو کیا بات آئی تے حوری لگتی پئی ہے نا۔ تو لیکن الٹ ہو جاتا ہے، یہ بڑا ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے۔ تو اب کیا کہتا ہے کہ تیری باتیں مجھے لگتی ہیں گنواروں جیسی، ان پڑھوں جیسی، کھوتیاں ورگی، تیری باتیں مجھے لگتی ہیں گنواروں جیسی، تیرے سانسوں کی ہے آواز ڈکاروں جیسی، سبحان، تیرے سانسوں کی ہے آواز ڈکاروں جیسی، اور لینز ڈلوایا ہے ایک آنکھ میں سبز ایک میں سرخ، لینز ڈلوایا ہے ایک آنکھ میں سبز ایک میں سرخ، تیری آنکھیں ہیں ٹریفک کے اشاروں جیسے، انا للہ انا الیہ راجعون۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں، پھر مجھے بھول جاتا ہے، بیچ میں کوئی اور بات یاد آ جاتی ہے۔ چلو جو کچھ یاد آتا رہا آپ کو۔ پچھلے دنوں ویلنٹائن ڈے تھا، 14 فروری کو۔ پارک میں ہے یا ہے ریسٹورنٹ میں اپ ڈیٹ کر، پارک میں ہے یا ہے ریسٹورنٹ میں اپ ڈیٹ کر، پھول لے کر آ رہا ہوں چاند میرا ویٹ کر، پھول لے کر آ رہا ہوں چاند میرا ویٹ کر، چاند کے جلاد ابا نے یہ میسج پڑھ لیا، چاند کے جلاد ابا نے یہ میسج پڑھ لیا، اب ٹکورے کر رہا ہوں اپنے بیڈ پر لیٹ کر، اب ٹکورے کر رہا ہوں اپنے بیڈ پہ لیٹ کر۔ اور کرتا ہوں جناب، آپ نے وہ بات کی ٹیکے والی، کبھی ملاتا ہے جاپان کو وہ جرمن سے، کبھی ملاتا ہے جاپان کو وہ جرمن سے، کبھی وہ نرسوں کو حوروں سے جوڑ دیتا ہے، کبھی وہ نرسوں کو حوروں سے جوڑ دیتا ہے، نہ جانے کون سا ٹیکا کہاں ہے لگواتا، نہ جانے کون سا ٹیکا کہاں ہے لگواتا، کہ ہر مہینے نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، کہ ہر مہینے نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، کہ ہر مہینے۔ نرس سے یاد آیا، ناکام عاشق بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، میں ایک دوسرے والے اشارے کر دیتے ہیں، جو ہے ناکام عاشق ان کو اتنا درس کافی ہے، توجہ سے سنیں، جو ناکام عاشق ہے، جو ہے ناکام عاشق ان کو اتنا درس، بیٹ لگائیے ذرا اس پر، جو ہے ناکام عاشق ان کو اتنا درس کافی ہے، ہر ایک صدمہ بھلانے کو ذرا سی چرس کافی ہے، ہر ایک صدمہ بھلانے کو ذرا سی چرس کافی ہے۔ کیا ہوا پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ ہر ایک صدمہ بھلانے کو ذرا سی چرس کافی ہے، مریض عشق ہوں میں ڈاکٹر سے کیا غرض، مجھ کو حسین و نوجوان مجھ کو تو بس ایک نرس، لکھ دی لعنت ایسے مریض تھے جیڑا ہسپتال فیس کر کے داخل ہوتا کہ نرس بڑی سونی، اللہ کرے وہ کبھی ٹھیک ہی ہائے